بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور اسلامک چینل۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت ختیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ 3 سردار عبدیہ لیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے۔ اللہ اکبر! جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پھبتیاں کستے، ناز بیاں جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ کی درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر! اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑاتے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ ہجرت طائف۔ سفر طائف ہجرت مدینہ کا سب سے سخت دن۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں ایک سردار عبدیہ لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرنل صالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ اللہ اکبر! وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ مجھے جو چاہیں حکم دے اور میں آپ کا حکم بجلاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبسین اور کاکیان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے۔
جنات کا قبول اسلام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نہلہ میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبتین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپسی جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا بھی ذکر کی فرمایا ہے۔ مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد کے وقت یہاں دو قبیلے اوس و خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منہ تشریف لے گئے۔ منہ میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ عربی میں عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور دوستو، بیعت عقبہ اولا۔ اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے مزید 12 افراد منہ کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت منی کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی، جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلمی بھی ان کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس بیعت کے 1 سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 افراد نے منی کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے
ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ کافروں کا اجتماع۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے، یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئی، جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہو گئے تو بنو ہاشم کسی بھی جنگ نہ کر سکے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت مصطفیٰ۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو وہ حملہ آور ہوں۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان میں موجود تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یس شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے لوگوں کو دعوت اسلام کی دعوت اسلام دینا، جو کہ ان لوگوں نے قبول نہ فرمائی، اور کچھ لوگ ایسے تھے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے ہی آہستہ آہستہ بہت زیادہ لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان تک کرنے کا بھی موقع پایا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق ملے، اور جو میں نے کہا آپ نے سنا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو پر۔ خدا حافظ۔